اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا صدق اللہ العظیم۔ بے شک وہ لوگ کہ فوت کرتے ہیں انہیں فرشتے، دراں حالے کہ وہ فوت ہونے والے مرنے والے اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، مشرک کافر۔ کہتے ہیں وہ فرشتے فیم کنتم، کس دین میں تھے تم؟ زجر ما تخویف اخروی، زجر ما تخویف اخروی۔ وہ آگے کہتے ہیں ہم کمزور سمجھے جاتے تھے کافروں کی زمین میں، اس لیے ہم شرک اور کفر کرتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا نہیں تھی اللہ کی زمین وسیع، بس تم ہجرت کر جاتے نہ، اس میں کوئی عذر قبول نہیں ہے۔ توحید باری تعالیٰ ایک ایسی چیز ہے کہ مرتے وقت ہی سوال ہو جاتا ہے، یہ مشرکین کو سمجھایا کرو۔ بس یہ لوگ ٹھکانہ ان کا جہنم ہے اور برا ہے ٹھکانہ، جو اگر تمہیں کوئی نہیں رہنے دیتا تھا توحید کے ساتھ تو ہجرت کر جاتے۔ ایک بات سن لیں، توفا ماضی کا بھی احتمال ہے اور مضارع کا بھی ہے، جی یہ ذہن میں رکھنا۔ اور اعراب القرآن تفسیر ہے، اس میں ہے کہ یہ مضارع ہے۔ تتوفا تھا، ایک تا تخفیف کے لیے گرا دی گئی، باقی یہ مضارع چونکہ عامل ناصب جازم یہاں کوئی نہیں، یہ رفعی حالت میں ہے، صرف جو رفع ہے وہ تقدیری ہے، تتوفا تتوفا۔ مگر وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے ہیں مردوں سے اور عورتوں سے اور بچوں سے، نہیں طاقت رکھتے ہیلے کی، یعنی نکل نہیں سکتے ہیں، نہ وہ راہ پاتے ہیں، نہ ہدایت پہ ہے، نہ انہیں راستے کا پتہ ہے، لا یعتدون لا یعرفون، وہ پہچانتے نہیں راستے کو۔ اب یہ کمزور مرد عورتیں اور بچوں کا ذکر جو ہے یہ مبالغے طور پہ ذکر کیا کہ جب ان کے ورثاء پہ ہجرت ہے تو ان پہ بھی ہجرت ضروری ہے، یہ مبالغے کے طور پہ کیا، ورنہ بچوں پہ ہجرت نہیں ہے۔ پس یہ لوگ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، کیونکہ کمزور جو ہے نہیں جا سکتے، دوسرے ہجرت کریں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، عفواً سے مراد ماضی ہے، غفورا سے مراد استقبال ہے، یعنی معنی یوں کریں گے اللہ تعالیٰ ماضی کے گناہ بھی معاف کرنے والا ہے اور مستقبل کے گناہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ ذرا جاگ کے بیٹھو جی۔ اور جس نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں پائے گا زمین میں مراغمن جائے پناہ بہت زیادہ اور گنجائش۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جانا کہ وہاں میں اللہ کی توحید کے ساتھ رہ سکوں گا اور مجھے یہاں تنگ کیا جا رہا ہے، جب ایسے کرے گا تو فرمایا اللہ راضی ہوگا اور اس پہ ایسا کرنا واجب ہے۔ اگر ایک ملک میں اللہ کی توحید کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اسلام کے ساتھ نہیں رہ سکتا، عبادت نہیں کر سکتا، اب دوسرے ملک میں چلا جائے جی، تو یہ جو فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یاد رکھنا
یہ تفسیر مدارک اور جساس نے لکھا ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جانا، توحید پہ نہیں رکھ سکتا، عبادت نہیں کر سکتا، تو اب اس کے لیے جانا واجب ہوگا۔ یہ جو حدیث پاک میں آتا ہے لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، یاد رکھنا اس سے مراد وہ دور ہے جس میں ایمان کے لیے ہجرت شرط تھی۔ اب اگر کوئی ہجرت کرتا ہے تو یہ اس درجے کی نہیں ہے کہ ایمان کے لیے شرط ہے۔ ہجر فی سبیل اللہ، سمجھ رہے ہو؟ لا ہجرت بعد الفتح، وہ ہجرت جو ایمان کے لیے شرط تھی وہ اب نہیں ہے۔ اب بھی اگر کوئی ہجرت کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ باقی یہ ہجرت کے ایک اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کو چھوڑنا، یہ قیامت تک جاری ہے۔ نہیں سمجھی بات؟ المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، کیونکہ اس میں بھی ایک وطن سے ہجرت، دوسرے ایک شرابی ہے، چھوڑے، گویا ایک شرابی وطن میں رہ رہا ہے، اس کو چھوڑ اور اگلے وطن میں جا۔ ہجرت کے لیے ضرور ہوتا ہے ایک ملک یا ایک شہر کو چھوڑنا پڑتا ہے، تو گنہگار بھی ایک روحانی میدان کو چھوڑ کے دوسرے روحانی میں، ایک میں ذلت ہی ذلت ہے، دوسری میں عزت ہی عزت ہے، ادھر حرام ہی حرام ہے، ادھر حلال ہی حلال ہے، یہ مقصد ہے۔ جی مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مراغمن سے مراد، ذہن میں رکھنا، مراغمن سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں بڑی اللہ اور جگہ دے دے گا، اور واسع اور ساعتن، ساعتن سے مراد ہے آخرت میں قبر میں اللہ وسعت پیدا کر دے گا۔ یہ اہل قلب لوگوں نے، جو دل والے لوگ ہیں، اہل لطائف جو لوگ ہیں، یہ انہوں نے تفسیر کی ہے۔ اہل لطائف سمجھو باریکیوں کو جاننے والے۔ اور جو بھی نکلا اپنے گھر سے درالک ہجرت کرنے والا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف، پھر پا لیا اسے موت نے اور جہاں جا رہا تھا وہاں نہیں پہنچا، پس تحقیق ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ پہ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، ہے اللہ تعالیٰ بڑا بخشش کرنے والا، بڑا مہربان۔ پیچھے عفواً بہت بڑا معاف کرنے والا، بہت بڑا بخشش کرنے والا، لیکن اس مقام پہ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، عفواً سے مراد ماضی کے گناہ اور غفورا سے مراد استقبال کے، یہ ذہن میں رکھنے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ استعارہ ہے علم معانی میں، کہ ضربتم سے مراد سافرتم، جب تم سفر کرو ملک میں، پھر تم پہ کوئی گناہ نہیں کہ قصر کرو نماز سے، 4 رکھتی 2 پڑھو، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ ذہن میں رکھنا، جمہور علماء جتنے بھی ہیں سب کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اب بھی چاہے دشمن کا خطرہ ہو یا نہیں، اگر سفر وہ مسافت والا ہے، 77 کلومیٹر ہے، 48 میل یعنی 77 کلومیٹر، تو نماز قصر پڑھنی ہے۔ جو نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہوگا، اللہ کی طرف سے مہمانی قبول نہیں کی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ لیکن خارجی جو فرقہ ہے وہ یہ کہتا ہے نہیں، ان خفتم شرط ہے، ہم کہتے ہیں اتفاقی شرط ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا یہ صدقہ ہے، اللہ نے تم پہ صدقہ کیا ہے، اس کو قبول کر لو۔ یہ جو بات میں نے ذکر کی ہے یہ تفسیر مدارک میں اور روح المعانی میں موجود ہے کہ خارجی فرقہ وہ اس کا قائل کوئی نہیں، باقی جمہور قائل ہے، مدارک اور روح المعانی میں لکھا ہوا ہے۔ بے شک کافر ہے تمہارے لیے واضح دشمن، اور جب ہو تو یعنی نماز خوف پڑھنے لگے، پڑھے نا فقہ میں صلاۃ الخوف، پھر تو قائم کرے ان کے لیے نماز، آگے عبارت معذوف ہے، والعدو حاضر، حالانکہ دشمن حاضر ہو، پس چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت ان میں سے تیرے ساتھ، 2 رکھتی ہے تو 1 رکعت پڑھے، 4 ہے تو 2 پڑھے، اور چاہیے کہ پکڑ لیں اپنے اسلحے کو۔ یہ جب بالکل عین
لڑائی کا ٹائم ہے، آگے مقابلے میں لوگ کھڑے ہیں، پر جب وہ سجدہ کرے رکعت پڑھ چکے، پر چاہیے کہ یہ ہو جائے تمہارے پیچھے، اور چاہیے کہ اب دوسری جماعت آ جائے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، وہ تیرے ساتھ نماز پڑھے۔ یہاں دیکھنا صلاۃ الخوف جس طرح انفیہ کے نزدیک ہے، فقہ میں پڑھا ہے، پڑھو گے۔ ایک اہم بات ہے، ایک ہے مولی داؤد جہاد میں، عین جہاد کا ٹائم، اس میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہے، علیحدہ پڑھ لو، قبلہ بھی ساکت، سواری پہ پڑھ لو، کھڑے ہو کے پڑھ لو، اس میں یہ نہیں ہے۔ اور جب دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں، ابھی جہاد شروع نہیں ہوا، پھر جماعت ہے۔ لیکن میرے عزیزو خیال کرو، بے نمازیوں کو سمجھاؤ کہ نماز کتنی اہم چیز ہے، کہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں، شاید شہادت کا جام پی لیں، شاید غازی بن جائیں، لیکن نماز پھر بھی معاف نہیں ہے۔ تو رات لیٹ سونے کی وجہ سے صبح نماز معاف ہو جائے گی، سر میں درد ہے تو نماز معاف ہو جائے گی۔ اللہ نے نکاح اور طلاق کے مسائل میں کے بعد جو ہے نماز کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ ان الجھنوں میں پڑھ کے نماز نہیں چھوڑنی، نہ نماز معاف ہوگی۔ تو یہاں دو صورتیں ہیں، عین جہاد کا ٹائم، اس میں یہ چیزیں ثابت ہیں، استقبال بھی اور رکوع سجود بھی بے شک اشارے سے کر لو، نماز پڑھنی ہے جب ٹائم آ جائے۔ اور دوسرا ہے کہ جب ابھی مقابلے میں بالکل کھڑے ہیں، پھر جماعت ہے۔ یہ ذرا بات یاد رکھنی ہے جی، توجہ کریں۔ بس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ، اور چاہیے کہ وہ پکڑ لیں اپنے ہتھیاروں کو۔ یہ تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے جو میں نے مسئلہ بیان کیا ہے۔ اور چاہیے کہ وہ پکڑ لیں اپنے ڈر کو اور اپنے ہتھیاروں کو، دوسرا میں نا اپنے سامان کو اور اپنے ہتھیاروں کو۔ پسند کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارا غافل ہونا تمہارے اسلحہ سے اور تمہارے سامان سے۔ لو مصدری ہے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا، پھر وہ حملہ کر دیں گے تم پہ، حملہ کرنا ایک ہی دفعہ۔ ان کا ذہن یہ ہے تھوڑی سی غفلت کریں ہم ٹوٹ پڑے، باقی تم پہ کوئی گناہ نہیں۔ اگر تمہیں تکلیف ہے، بارش ہے اور ہو تم بیمار، کیا تکلیف نہیں ہے؟ یہ کہ تم رکھو اپنے اسلحہ کو اور پکڑو اپنے ڈر کو، پھر بھی ان سے ڈرنا ہے، بے فکر نہیں ہونا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب ذلیل کرنے والا۔ ڈرنا اللہ سے ہے، یہ بات اختر۔ ایک آدمی جو سانپ سے ڈرے دوڑ جائے، بھیڑیے سے ڈرے تو کیا کہو گے؟ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے؟ بھائی ڈرتا ہی اللہ نے حکم دیا کہ ان چیزوں سے بچو۔ پر جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، قضیتم فرغتم، پھر ذکر کرو تم اللہ کا درحالے کھڑے ہو کے اور بیٹھ کے اور پہلوؤں کے بل۔ پر جب تم مطمئن ہو جاؤ دشمن کے خوف سے، پس قائم کرو نماز، یعنی اس وقت کہ جب نماز کے ساتھ شرط تھی کہ دشمن کا خطرہ ہو، پھر قائم کرو نماز جب مطمئن ہو، 4 رکعتیں پڑھو۔ بے شک نماز ہے مومنین پہ وقت مقرر میں فرض کی ہوئی، سمجھا ہے؟ اب یہ ہے کہ چاہے دشمن کا خطرہ ہے نہیں، سفر بے شک جا رہے ہو، ویسے جس طرح سفر کرتے ہو وہ قصر کرنی ہی کرنی ہے۔ یہ اس وقت تھا جب ان خفتم شرط تھی، اب شرط اتفاقی ہے۔ اور نہ سستی کرو تم قوم کے تلاش کرنے میں، یہ ترغیب الی القتال، یعنی مشرکین کے تعاقب کرنے میں سستی نہ کرو۔ جس طرح غزوہ حمراء الاسد میں نبی علیہ السلام نے جنگ احد کے بعد کہا تو صحابہ کرام تیار ہو، اگر ہو تمہیں تکلیف ہوئی، درد پہنچا ہے تو بس انہیں بھی تکلیف پہنچی ہے جس طرح تمہیں پہنچی ہے، جناس الاشتقاق۔ اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے وہ امید نہیں رکھتے۔ اور اس کا معنی اگر یہ کرو تم یقین رکھتے ہو ثواب آخرت کا، وہ یقین نہیں رکھتے، تو یہ معنی بھی ٹھیک رہے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ اس سے پہلے ذکر تھا قتال بالسیف، لڑائی کے ساتھ قتال کرو، ان کے شر ظاہری سے بچو۔ اب فرمایا ان لعنتیوں کے شرور باطنہ سے بھی بچنا ہے۔
وہ کیسے؟ ایک واقعہ سن لو. یہ نامہ حکم سلطانی ہے. پیچھے 8واں حکم سلطانی گزرا ہے. کون سا ہے شابش؟ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ. یہ کون سا ہے شابش؟ 8واں ہے. اور 7ویں تک کل سبق پہنچا تھا نا جی؟ آج شروع ہے. 7واں کہاں سے ہے؟ شابش طواف. یہ 7واں حکم ہے اور آگے 8واں حکم ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ. آج آخری نامہ حکم ہے. اب سننا نامہ حکم، یعنی جب آپ سفر جہاد میں جائیں تو قواعد شرعیہ کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، نہ کہ ظن اور تخمین سے کرنا ہے. جی یہ لوگ آپ کو دھوکہ دے دیں گے. سنیں بات. ایک شخص تھا توما بن عبیرک. بعضوں نے اس کا نام بشیر بتایا ہے، بعضوں نے اور بتایا. مشہور ہے توما بن عبیرک. یہ منافق تھا. خیال کرنا ہے. ادھر دیکھو، اس نے ایک زرہ چوری کر لی قتادہ بن نعمان کے گھر سے. اس کو رکھ دیا ایک یہودی کے پاس. یہ زرہ ایک تھیلے میں تھی اور اس تھیلے میں آٹا تھا اور آٹا جو کا تھا، وہ نہیں ملتا تھا. تو اس نے چرائی قتادہ بن نعمان کے گھر سے اور رکھ دی یہودی ایک مرد کے پاس. وہ تھیلے میں تھی. جب لے کے جا رہا تھا تو راستے میں تھیلا وہ پھٹا ہوا تھا تو تھوڑا سا آٹا گرتا گیا. اب لوگوں نے اس وجہ سے یہودی کے پاس وہ زرہ پائی. تو اس نے کہا جی میرے پاس تو توما نے رکھی. قوم توما بنو ظفر تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. جی توما پہ بہتان لگا دیا گیا ہے. میرے آقا عالم الغیب نہیں. آپ اس یہودی کو سزا دینے لگے تو ایت نازل ہو گئی کہ یہ توما خائن ہے، آپ نے اس کا ساتھ نہیں دینا. اس توما نے پھر کیا کیا؟ پہلے منافق تھا، پھر سیدھا مشرکین کے ساتھ علانیہ ادھر ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک اور کس عورت کی چوری کی تو اس کے اوپر دیوار گرائی گئی اور یہ مر گیا. یہ وہ بات سمجھ لی بات. بے شک ہم نے اتارا آپ کی طرف، یہ خفیہ دشمنی سے بھی بچنا ہے. بے شک اتارا ہم نے آپ کی طرف کتاب کو ساتھ حق کے، تاکہ آپ فیصلہ فرمائیں لوگوں کے درمیان، ساتھ اس کے کہ اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، بتایا ہے، اور نہ ہو آپ خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والے. میرے لاڈلے پیغمبر واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگیں. آپ نے تو ارادہ کیا تھا کہ توما کو بری کر دیں. ان اللہ کان غفور الرحیم. بے شک اللہ تعالی ہے بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان. اور نہ جھگڑا کریں آپ ان لوگوں سے جو خیانت کرتے ہیں اپنی جانوں میں. ان لوگوں کو چاہیے جو نبی علیہ السلام کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، اللہ کی صفت دیتے. میرے آقا فیصلہ کرنے لگے تھے توما کے حق میں. وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ توما ہی جو ہے یہ خائن ہے. تو کتنی واضح دلیل ہے کہ عالم الغیب حاضر و ناظر ایک اللہ ہی کی ذات ہے. توجہ کرنا. اپنی جانوں کی خیانت کرتے وہ تو دوسروں کی کرتے تھے، کیونکہ وبال اس خیانت کا ان پہ تھا. تفسیر المعانی میں لکھا ہے کہ وبال ان کی خیانت کا ادھر ہی لوٹتا تھا نا، اس لیے یختانون انفسہم کہ خیانت کرتے اپنی جانوں کی. بے شک اللہ تعالی محبت نہیں رکھتا اس سے جو ہے بڑا خائن جھوٹا. یہ خوان میں صیغہ مبالغے کا ہے کہ چھوٹا خائن ہو بڑا خائن ہو، اللہ سب کو جان. چھپاتے ہیں وہ اپنے آپ کو لوگوں سے، لیکن اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے. یہ طباق اور تضاد ہے. حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے بالعلم. جب وہ رات کو مشورے کرتے ہیں جو اللہ بات سے پسند نہیں کرتا، بری کو وہ جو ہے مجرم بنا دے، مجرم کو بری کر دے. وکان اللہ بما یعملون محیطا. ہے اللہ تعالیٰ جو وہ عمل کر رہے ہیں گھیرا کرنے والا، یعنی جو مجادلہ کرنے والے اللہ انہیں جانتا ہے. سن لو تم یہ لوگو، مبتدا ہے. سن لو تم یہ لوگو
ہاں تم مبتدا، ہا اولائے خبر ہے، آگے جملہ مبینہ ہے بھائی، سن لو تم یہ لوگو، جھگڑا کرتے ہو تم توما کے بارے میں دنیا کی زندگی میں کہ توما صحیح ہے، اس کی قوم کہتی ہے، پس کون اللہ سے جھگڑا کرے گا ان کے بارے، منافقوں کے بارے قیامت کے دن، یا کون ہوگا ان پہ کارساز؟ سن لو جس نے عمل کیا برا کہ جس کی ضرر غیر تک جاتی ہے، جس طرح خیانت ہے، یا اپنی جان پہ ظلم کیا، کوئی گناہ کیا، پھر اللہ سے بخشش مانگ لی سچے دل سے، یجد اللہ غفور الرحیمہ، پائے گا اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا بخشش قبول کرنے والا، بہت بڑا مہربان۔ او یظلم نفسہ، ذہن میں رکھنا، سوءن سے مراد چوری ہے، یظلم نفسہ سے مراد جھوٹی گواہی ہے۔ وَمَن یکسب اثما، اور جس نے کمایا گناہ کو، من یکسب اثما سے مراد چوری ہے، پھر اس کمانے کو ڈال دیا اپنی جان پہ، فإنما، جس نے کمایا گناہ نہیں سوائے اس نے کمایا وہ گناہ اپنی جان کے خلاف، وبال اس پہ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا۔ وَمَن یکسب خطیئۃ، اور جس نے کمایا چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ، پھر پھینک دیا وہ کس پہ؟ بری آدمی پہ، جیسے توما نے زید بن سمین پہ جو ہے نا بہتان لگایا تھا یہودی پہ، پس تحقیق اس نے اٹھایا بہتان کو، اور بہتان جو ہے اس میں آدمی نکھر جاتا ہے اگر کو بہتان لگائے، وَإِسْمًا مُبِينًا، اور واضح گناہ کے لیے یہ گناہ کافی ہے۔ گناہ اور کرے تم اور کو مجرم بناؤ، ایسے نہیں کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ جو کچھ آج پڑھا ہے، غلطی، کوتاہی، بے ادبی یقیناً ہوئی ہوگی، معاف فرما دے، اس کا ثواب اپنے دربار عالیہ میں قبول فرما کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں یا اللہ پہنچا دو، آپ کے بنات بنون کو پہنچا دو، آل بیت ازواج مطہرات کو پہنچا دو، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ازواج اور انہیں پہنچا دو، تمام صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ علماء حق، طلباء حق کو پہنچا دو۔ اس کا ثواب پوری امت میں جو ہمارے اپنے بیگانے فوت ہو گئے، قدیم جدید، اس کا ثواب اللہ سب کی روحوں کو پہنچا دو، خاص کر ہمارے اساتذہ کے اساتذہ الی آخر تک سب کی روحوں کو پہنچا دو، ہمارے والدین، بہن بھائیوں، رشتہ داروں میں جو فوت ہو گئے ان کی روحوں تک پہنچا دو، اس مسجد کی انتظامیہ، نمازی، چھوٹے بڑے، مائیں بہنیں، سب کے روحوں کو پہنچا دو۔ اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعذہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم۔ اللہ باران رحمت نازل فرما، اللہ باران رحمت نازل فرما۔ اللہ ان سب طلباء کو، علماء، فضلاء، اتقیاء، صلحاء کامیاب بنا دے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا